Bismillahirrahmanirrahim. I am Sayyid Ali Naqi Kazmi, Assistant Professor Political Science, GPGC Mansehra. Today's my topic is Monoistic Theory of Sovereignty. Let's start it. The monoist view asserts that the state is the supreme political institution and has priority over other institutions and organizations. Let it explain in Urdu for your ease and convenience. اب جو مونوئسٹک تھیوری آف ساورنٹی ہے، جیسے نام سے ظاہر ہے، اس میں اسٹیٹ کو صرف ایک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ادارہ سمجھا جاتا ہے جو کہ سپریم اتھارٹی رکھتا ہے یا ساورنٹی رکھتا ہے، اور اسے دیگر تمام اداروں یا انسٹیٹیوشن یا آرگنائزیشن کے اوپر پرائرٹی یا برتری حاصل ہوتی ہے، اور اسٹیٹ ہی ایک سپریم یا ساورن ادارہ ہوتا ہے۔ The main exponent of this view was Jean Bodin, a French philosopher, also a member of the Parliament of Paris. Jean Bodin favored the unrestrained authority of the ruler, calling him the supreme lawmaker. اب اس کو پیش کرنے والے سب سے پہلے 16 سینچری میں وہ جین بودن تھے، فرینچ فلاسفر تھے، اور اسی طرح سے وہ فرانس کی پارلیمنٹ کے ممبر بھی تھے، اور انہوں نے اس دور میں جو رولر کی پاور ہے یا اتھارٹی ہے اس سے کہا کہ اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، اور یہ ان ریسٹرکٹیڈ پاور ہے ایک رولر کی، اور یہ اس کی سپریم پاور ہے۔ اور ایک رولر جو ہے یا ایک اسٹیٹ جو ہے، ایک مونارک جو ہے، وہ سپریم لا میکنگ پاور رکھتا ہے اور وہ ساورن ہے۔ He was against any other institution to challenge the authority of the state. Thomas Hobbes of England and J.J. Rousseau of France presented the similar views. اب جین بودن جو تھے وہ باقی تمام اداروں یا آرگنائزیشن کے اگینسٹ تھے جو اسٹیٹ کی سپریمیسی کو چیلنج کرتا ہو۔ انہوں نے صرف اسٹیٹ کو ہی ایک سپریم ادارہ کہا، اور یہ کہا کہ اسٹیٹ از اونلی سپریم، اسٹیٹ ہیز دا سپریمیسی اینڈ اسٹیٹ از ساورن اونلی، نو ادر انسٹیٹیوشن ود ان دا اسٹیٹ از ساورن۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ صرف واحد ادارہ ہے جو ساورن ہے، اور کوئی اور انسٹیٹیوشن، آرگنائزیشن یا ادارہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کا کنسیپٹ تھامس ہابز نے اور جے جے روسو نے دیا ہے ساورینٹی کے لحاظ سے، کہ انہوں نے صرف اسٹیٹ کو یا مونارک کو یا رولر کو یا کنگ کو ہی ساورن کہا ہے، اور اس سے سپریم لا میکر کہا ہے۔ اب ہم جان آسٹن کے کنسیپٹ آف ساورینٹی کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اور جان آسٹن کے جو الفاظ ہیں ایک ساورن کے لیے کہ ساورن کون ہوتا ہے، وہ اس طرح سے ہیں کہ if a determinate human superior not in a habit of obedience to a like superior but receives habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate human superior is sovereign and society is political and independent۔ تو جان آسٹن نے 19 سینچری میں جو کنسیپٹ دیا ساورینٹی کا، مونوسٹک جو کنسیپٹ ہے ان کا ساورینٹی کا یا جو ان کی تھیوری ہے، تو انہوں نے ساورن کی جو ڈیفینیشن دی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایک ڈیفینیٹ یا ڈٹرمننٹ ہیومن سپیریئر ہے جو خود کسی لائک سپیریئر کو اوبے نہ کرتا ہو، بلکہ سوسائٹی کی میجارٹی اس سے عادتاً اوبے کر رہی ہو اور اس کے احکامات کو مان رہی ہو، تو وہ جو ڈیفینیٹ یا ڈٹرمنٹ ہیومن سپیریئر ہے وہ ساورن ہے، اور سوسائٹی پولیٹیکل اور انڈیپینڈنٹ ہے۔ تو ان کے نزدیک صرف ڈٹرمنٹ یا ڈیفینیٹ ہیومن سپیریئر ہی
ساورن ہو سکتا ہے جان آسٹن کے نزدیک، اور یہ ان کا کنسیپٹ ہے ساورنٹی کے لحاظ سے۔ پھر مزید اس کو اگر ہم ایکسپلین کریں تو اس کے جو فیچرز یا کریکٹرسٹکس ہیں آسٹن کی تھیوری کے، اس میں سب سے پہلا ہے کہ ساورنٹی از این اسینشیل ایلیمنٹ آف دا اسٹیٹ، اور یہ تو ظاہر ہے کہ اسٹیٹ کے 4 جو ایلیمنٹ ہیں، پاپولیشن، ٹیریٹری، گورنمنٹ اور چوتھا ساورنٹی، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر نہ ہو تو اسٹیٹ قائم نہیں ہو سکتی، اسٹیٹ اسٹیبلش نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح ساورنٹی اس کا ایک اسینشیل ایلیمنٹ ہے، ایک لازمی عنصر ہے جس کے بغیر اسٹیٹ نہیں بن سکتی۔ دوسرا ہے کہ ساورنٹی ان دا اسٹیٹ مسٹ بی ڈٹرمننٹ، کہ ساورنٹی اسٹیٹ کے اندر ڈٹرمننٹ ہو، کہ ایک ڈٹرمننٹ ہیومن سپیریئر ہی ساورن ہوگا، چاہے وہ مونارک ہے، چاہے وہ کنگ ہے، رولر ہے، اور الٹیمیٹلی اسٹیٹ از ساورن۔ پھر نیکسٹ جو اس کا فیچر یا کریکٹرسٹکس ہے وہ یہ ہے کہ ریسیوز ہیبیچول اوبیڈینس فرام دا بلک آف دا سوسائٹی، وہ جو ساورن ہے وہ میجارٹی سوسائٹی کی جو ہے اسے اوبے کر رہی ہو اور عادتاً کر رہی ہو۔ ساورنٹی از انلمیٹڈ۔ اب جیسے پہلے ہم نے اس کے فیچرز ساورنٹی کے ڈسکس کیے تھے، تو اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ساورنٹی از ایبسولوٹ اینڈ انلمیٹڈ۔ تو جو آسٹن کی تھیوری ہے اس میں بھی ہمارے سامنے یہی کنسیپٹ آتا ہے کہ ساورنٹی از انلمیٹڈ ایبسولوٹ، کہ ساورن ہیز انلمیٹڈ پاور ٹو میک لاز، ٹو انفورس لاز، ٹو ایشو commands, directives, etc. Sovereign is the only source of law. آسٹن کے نظریے کے مطابق یا تھیوری کے مطابق ساورن ہی صرف سورس آف لا ہے، صرف ساورن ہی لا بنا سکتا ہے، ڈائریکٹیوز ایشو کر سکتا ہے، کمانڈز ایشو کر سکتا ہے، احکامات جاری کر سکتا ہے۔ ساورنٹی از انڈیویزیبل، ساورنٹی تقسیم نہیں ہو سکتی، یہ یونیفائڈ ہے اور ایک سنگل یونٹ ہے which can not be divided۔ جیسے کال ہان نے کہا تھا کہ to divide it is to destroy it، کہ اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو یہ ڈسٹرائے ہو جائے گی۔ تو اسی طرح آسٹن کے نظریے سے بھی ہمیں یہ آئیڈیا ملتا ہے کہ ساورنٹی از انڈیویزیبل۔ اب ہر ایک تھیوری پہ کچھ کرٹیسزم ہوتا ہے، ہر ایک تھیوری کے اندر کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں اور نیگیٹو بھی ہوتی ہیں، اس کی خوبیاں اور خامیاں دونوں ہو سکتی ہیں، تو اس پہ بھی کرٹیسزم ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ اگر ہم کرٹیسزم کا لیں تو وہ یہ ہے کہ پاور آف دا ساورن آر ناٹ انلمیٹڈ، کہ ساورن کی پاورز انلمیٹڈ نہیں ہو سکتی اور کسی جگہ بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ساورنٹی پہ کچھ نہ کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں، جس طرح پہلے بھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ساورنٹی پہ لمیٹیشنز ہیں، جیسے مارل لمیٹیشنز ہیں، پبلک اوپینین کی لمیٹیشنز ہیں، ریلیجیس لمیٹیشنز ہیں، ہیومن رائٹس کی لمیٹیشنز ہیں، نیچرل لمیٹیشنز ہیں۔ تو بہت سی لمیٹیشنز ہیں ساورنٹی کے اوپر یا ساورن کے اوپر، کہ ساورن نے جو لا بنانا ہے تو وہ لوگوں کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق اور لوگوں کے کا جو اوپینین ہے، جو نقطہ نظر ہے اس کے مطابق، اور ایسا لا بنانا ہے کہ جو لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہو، نہ کہ لوگوں کے رائٹس کے لیے خطرہ بن جائے، کیونکہ لوگ ایسا کوئی لا بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے جو کہ مورلٹی کے خلاف ہو، پبلک اوپینین کے خلاف ہو، ہیومن رائٹس کے خلاف ہو۔ تو اس طرح بہت سی لمیٹیشنز ہیں ساورنٹی کے اوپر، ساورن کے اوپر، اور اس کی پاور کبھی بھی انلمیٹڈ نہیں ہو سکتی۔ پھر نیکسٹ ہے کہ ساورنٹی از ناٹ آلویز ڈٹرمننٹ۔ اب ڈٹرمننٹ ہیومن سپیریئر کا مطلب یہ ہے، جس طرح جان بودن نے یا
جان آسٹن نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، تو اس سے تو یہ آئیڈیا آتا ہے ہمارے ذہن میں کہ وہ ایک رولر کو، ایک monarch کو یا ایک کنگ کو ہی ایک ساورن یا سپریم پاور رکھنے والا یا سپریم لا میکر کہتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم بات کریں موجودہ دور کی اور ڈیموکریسیز کی، ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی، تو یہاں پر پاپولر ساورنٹی کی بات کریں، اگر ہم یہ تھیوری آف جنرل ول جو روسو کی ہے اس کی بات کریں، تو اس میں الٹیمیٹلی پیپل آر ساورن۔ تو اس طرح ساورنٹی یا ساورن کبھی بھی ڈٹرمننٹ ہیومن سپیریئر نہیں ہو سکتا، بلکہ موجودہ دور میں، اور پلورلسٹ نے بھی اس کو چیلنج کیا، اور جو ڈیموکریٹک تھیوریز ہیں انہوں نے بھی اس آئیڈیا کو، اس کنسیپٹ کو چیلنج کیا۔ لاز آر ناٹ آلویز دا کمانڈ آف دا ساورن، جس طرح آسٹن نے کہا کہ لا از دا کمانڈ آف دا ساورن، تو یہ بھی اس پہ بھی کریٹیسزم ہو سکتا ہے کہ لا ہمیشہ ساورن کی کمانڈ نہیں ہوتی، کہ ایک زمانے میں جب ایبسولوٹ مونارکیز تھیں تو اس زمانے میں لاز ہوتے تھے، جو وہ کمانڈز ہوتی تھی ساورن کی، مونارک کی یا کنگ کی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب لا میکنگ ادارے موجود ہیں، لیجسلیچرز، پارلیمنٹ موجود ہیں، اور وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق اور ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے لاز بناتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے لاز آر اوبیڈ بیکاز آف دیئر یوٹیلیٹی۔ اب جس طرح سے آسٹن نے یہ کہا کہ لا از اے کمانڈ گیون بائی سپیریئر ٹو این انفیریئر، کہ یہ کمانڈ ہے جو سپیریئر انفیریئر کو دیتا ہے، تو یہ جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ جب ایبسولوٹ مونارکیز ہوتی تھی تو ایسا ہوتا تھا، لیکن اب زمانہ جب چینج ہو گیا تو اب ڈیموکریسی کا دور ہے اور ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں دنیا میں، اور لاز جو بنائے جاتے ہیں تو لوگ انہیں اپنے فائدے کے لیے اوبے کرتے ہیں، جیسے کمپلشن اوبے نہیں کرتے، بلکہ اس میں ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، وہ ان کے جو حقوق ہیں ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے لوگ اپنے فائدے کے لیے لاز کو اوبے کرتے ہیں۔ ساورنٹی از ڈویزیبل۔ اب اس پہ کرٹیسزم ہو سکتا ہے کہ جیسے مانوسٹ یہ کہتے ہیں کہ ساورنٹی جو ہے وہ انڈیویزیبل ہے، ڈیوائڈ نہیں ہو سکتی، لیکن پلورلسٹ نے اس کو کرٹیسائز کیا، اور پلورلسٹ کی جو تھیوری ہے، پلورلسٹک تھیوری آف ساورنٹی، اس کو میں نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کروں گا، تو انہوں نے بھی اسٹیٹ کی اس اتھارٹی کو چیلنج کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ صرف ریاست ہی ساورن نہیں ہو سکتی، بلکہ ریاست کے اندر بہت سے دیگر انسٹیٹیوشن، آرگنائزیشن، ایسوسیشنز ہیں جو لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہیں، تو ان کو بھی اٹانومی حاصل ہونی چاہیے، انہیں بھی سپریمیسی حاصل ہونی چاہیے۔ تو اس طرح سے ساورنٹی از ڈویزیبل ناٹ انڈیویزیبل اکارڈنگ ٹو پلورلسٹ۔ پھر پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آسٹن کا جو نظریہ ہے اس کے مطابق اونلی ڈٹرمننٹ ہیومن سپیریئر از ساورن، تو پھر تو جو پاپولر ساورنٹی کی تھیوری ہے، یا جو پاپولر ساورنٹی ہے، یا تھیوری آف جنرل ول ہے، اور موجودہ ڈیموکریٹک ایرا میں جو میجورٹی رول ہے، یا ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہے، وہ تو اس کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ تو اس طرح سے موجودہ دور کو اگر ہم لیں یا ڈیموکریٹک ایرا کو لیں، ڈیموکریسیز کو لیں، تو ساورنٹی بلانگس ٹو دا پیپل ناٹ ڈٹرمننٹ ہیومن سپیریئر۔ تو اس پہ بھی کرٹیسزم ہو سکتا ہے کہ ڈیموکریسیز میں ساورنٹی بلانگس ٹو دا پیپل ناٹ ٹو دا ڈٹرمننٹ ہیومن سپیریئر، جس طرح سے آسٹن نے کہا۔ اسی طرح سے اٹ از اگینسٹ دا ڈیموکریٹک پرنسپلس، کہ یہ جمہوریت کے اصولوں کے خلاف ہے، کیونکہ جمہوریت میں لوگوں کو رائٹس
حاصل ہوتے ہیں، لوگوں کو ایکولی سارے لوگوں کو رول کرنے کا رائٹ ہے، کیونکہ ڈیموکریسی میں ایوری ون از فٹ ٹو رول، اور ہر ایک کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ رول کر سکتا ہے، وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے، وہ اپنی ایسوسیشن بنا سکتا ہے، وہ اپنے رائٹس انجوائے کر سکتا ہے ایکویلٹی بیس پہ۔ تو اس طرح سے جمہوریت میں یا ڈیموکریسیز میں ایکویلٹی بیس پہ سب کو رائٹس دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آسٹن نے پولیٹیکل ساورنٹی کو اگنور کیا ہے۔ لاسٹ جو میرا لیکچر تھا اس میں میں نے پولیٹیکل ساورنٹی کے بارے میں بتایا تھا، اور جس طرح سے ڈائسی کا جو کنسیپٹ ہے پولیٹیکل ساورنٹی کے لحاظ سے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ لیگل ساورن کے پیچھے ہمیشہ کچھ فیکٹرز، فورسز اور انفلوئنسز ہوتے ہیں جو لیگل ساورن کو متاثر کرتے ہیں، اور لیگل ساورن کو پریشرائز بھی کر سکتے ہیں، اور لیگل ساورن ظاہر ہے ان سے انفلوئنس ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آسٹن نے پولیٹیکل ساورنٹی کو بالکل اگنور کیا ہے، اور اس طرح کے کسی فیکٹر، فورسز یا انفلوئنسز کا ذکر نہیں کیا۔ دس تھیوری از اگینسٹ دا پرنسپل آف ایکویلٹی، جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ پرنسپل آف ایکویلٹی کی بیس پہ ڈیموکریسیز یا ڈیموکریٹک گورنمنٹ تمام لوگوں کو رائٹس دیتی ہیں۔ کرٹیسزم آف دس تھیوری بائی پلورلسٹ، تو پلورلسٹ جو ہیں انہوں نے اس تھیوری کو کرٹیسائز کیا ہے کہ صرف اسٹیٹ ہی ایک سپریم ادارہ نہیں ہے، بلکہ دیگر جو آرگنائزیشن اور انسٹیٹیوشنز ہیں جو لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، انہیں بھی اٹانومی حاصل ہونی چاہیے اور سپریمیسی انہیں بھی حاصل ہونی چاہیے۔ اب کچھ اس میں پازیٹیو پوائنٹس بھی ہیں، اگر اس پہ ہم کرٹیسزم کر سکتے ہیں تو کچھ اس کے ویلیویبل پوائنٹس بھی ہیں، اور اس کی امپورٹنس کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا ہے کہ اسٹیٹ از دا اونلی سورس آف لا۔ اب موجودہ دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اسٹیٹ از اے سپریم پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، اور ظاہر ہے کہ اسٹیٹ ہی لا میکر ہوتا ہے، اور آن بیہاف آف دا اسٹیٹ جو لیجسلیچر ہیں وہ لا بناتی ہیں کسی بھی اسٹیٹ کے اندر۔ تو اس طرح اسٹیٹ از دا اونلی سورس آف لا۔ لاز آر انفورس اونلی بائی دا اسٹیٹ، کہ لاز لیجسلیچر بناتی ہے اور ایگزیکٹو اس کو انفورس کرتی ہے اس اسٹیٹ کے بیہاف پر۔ تو اس طرح سے لاز کو انفورس کرنے والی اتھارٹی بھی جو ہے وہ اسٹیٹ ہی ہے۔ پھر نیکسٹ جو اس کا امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ یہ جو تھیوری ہے اٹ فوکسز آن دا اسٹیٹس یونٹی، اسٹیٹ کی یونٹی پر اس کا فوکس ہے کہ اسٹیٹ جتنی پاورفل ہوگی وہ اتنی زیادہ یونائٹڈ ہوگی، اتنی زیادہ یونیفائڈ ہوگی، اور وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوگی۔ ایسوسیشنز، آرگنائزیشن اینڈ انسٹیٹیوشنز آر ناٹ ایکول ٹو دا اسٹیٹ، اور یہ بالکل واضح ہے کہ ظاہر ہے کوئی بھی ایسوسیشن، آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوشن اسٹیٹ کے ایکول نہیں ہو سکتا، اور اسٹیٹ تمام اداروں کو، انسٹیٹیوشنز کو، تمام لوگوں کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے، انہیں سپروائز کر رہی ہوتی ہے، ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے، اور ایز اے ہول وہ تمام ایکٹیویٹی کو چیک کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کوئی بھی ادارہ یا انسٹیٹیوشن جو اسٹیٹ کے اندر ہے وہ اسٹیٹ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو آج کا یہ ٹاپک تھا ہمارا، میں نے کوشش کی کہ آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا سکوں، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔